سفاک ترین قاتل، قاتلین صحابہ و اہل بیت، تکفیریت کے علم بردار، بدعہد اور بے مروت، وہ لوگ جو اپنے علاوہ سب کو واجب القتل قرار دیتے ہیں، اسلامی تاریخ کا وہ سیاہ باب رقم کرنے والے جو آج تک امت مسلمہ کے لیے آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو امت وسط کا خطاب دیا ہے۔ امت وسط سے مراد میانہ رو اور اعتدال والی امت ہے۔ یہ اصطلاح انتہا پسندی کی نفی کرتی ہے۔ اسلام نہ صرف فکر و نظر میں بلکہ کردار و عمل میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا تقاضا کرتا ہے۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک بات ضرور عیاں ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسے لوگ یا فرقے ضرور ابھرے جنہوں نے اسلام کی اس قدر یعنی اعتدال کو بری طرح پائمال کیا۔ وہ لوگ عبادات و معاشرت کی حد تک تو مسلمان تھے، مگر از روئے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے ایسے خارج ہوئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تاریخ، عقائد و نظریات اور موجودہ دور میں ان کے وجود کے متعلق بحث آج کی مجلس کا حصہ ہے، مگر پہلے ہماری استدعا سماعت فرمائیں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے حوالے سے ہمارا اور آپ کا تعلق برقرار رہے۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین واجب القدر، جن لوگوں نے اعتدال کا راستہ چھوڑ کر ظلم و تعدی اور انتہا پسندی کا راستہ چنا اور عین مسجد کوفہ میں حتمی فیصلے کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جدا ہو گئے، ان لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کافر قرار دیا۔ تاریخ نے انہی لوگوں کے لیے خوارج کی اصطلاح استعمال کی۔ اسی بنا پر علماء اور مفسرین کے نزدیک جو بھی کسی امام، خلیفہ یا حاکم برحق کے خلاف بغاوت کرے یا خروج کرے وہ خارجی کہلاتا ہے، خواہ یہ امام علی رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو یا پھر کسی اور خلیفہ یا تابعی یا کسی بھی منتخب برحق اسلامی حاکم کے خلاف۔ خوارج کی روح کا ظہور ایک شخص کی شکل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس وقت ہوا جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے کچھ مال غنیمت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال فرمایا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کا وہ سونا کچھ ضرورت مندوں میں تقسیم کیا۔ اس وقت ایک شخص اٹھا اور نہایت بے ادبی کے ساتھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی کہ اے رسول خدا، کچھ خدا کا خوف کرو۔ اس پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ہلاک ہو، کیا روئی زمین پر مجھ سے زیادہ کوئی خدا سے ڈرنے والا ہے؟ پھر جب وہ شخص باہر جانے لگا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضور مبارک علیہ الصلاۃ والسلام سے اسے قتل کرنے کی اجازت طلب کی، مگر حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، شاید یہ نمازی ہو۔ یہی شخص پہلا خارجی تھا جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پشت کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس کی پشت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی تلاوت سے اپنی زبان تر رکھیں گے، مگر قرآن ان کی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ لوگ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ قرآنی اصطلاح کے مطابق جو لوگ متشابہات میں پڑھنے کی وجہ سے قلبی کجروی کا شکار ہوئے یعنی ان کے دل کجرو ہو گئے، مفسرین کے مطابق فی قلوبہم زیغ سے مراد یہی خارجی فرقہ ہے۔ ان لوگوں کی فکری نشوونما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی اور عملی قوت کا مظاہرہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے
کہ جنگ سے بچنے کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مصالحت کے لیے ثالثی کے عمل کا آغاز ہوا۔ کوفہ کے مسجد میں سب جمع تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے طرف سے اور عمر بن عاص حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے ثالث تھے۔ جب گفت و شنید شروع ہوئی تو اس وقت کچھ لوگ تلوار میان سے نکالتے ہوئے مسجد کے آداب کو پائمال کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور نعرے بازی کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں کے خلاف خروج کا اعلان کیا۔ یہ لوگ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے سپاہی تھے اور مولا علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق تسلیم کرتے تھے، مگر انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ان الحکم الا للہ کا خلاف کر کے انسانوں سے ثالثی کروائی ہے، اس لیے یہ صریح کفر ہے۔ یہ لوگ وہاں سے نکل کر مقام حروراء میں جمع ہو گئے اور راستے میں جو بھی آتا اسے تہ تیغ کر ڈالتے۔ ان لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین، بچوں، بوڑھوں اور یہاں تک کہ حاملہ خواتین کے پیٹ چاک کر کے قتل کر دیا۔ مقام حروراء میں جمع ہونے کی نسبت یہ عربوں میں حروری کہلائے۔ عبداللہ بن وہب اور اشعث کے بیٹوں نے ان کی قیادت کی۔ امام علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کئی وفود بھیج کر ان سے مناظرہ کروایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ اس حد تک سرکش اور باغی ہو چکے تھے کہ ان ظالموں نے وفد کے ایک صحابی تک کو اذیتناک طریقے سے شہید کر ڈالا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فیصلہ کن معرکہ سر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ 12,000 نفوس پر مشتمل بدبخت لشکر نہروان کے مقام پر جمع تھا۔ امام علی کے لشکر نے ایک خونریز جنگ کے بعد ان کا صفایا کر دیا۔ یہ نہایت قلیل تعداد میں بھاگ کر بچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ کو جنگ نہروان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ رکے نہیں بلکہ اپنی ابلیسی نیٹ ورک کو اثر نو منظم کر لیا۔ اس دفعہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عاص کو ختم کرنے کے لیے 3 افراد کا انتخاب کر لیا۔ یہ 3 افراد عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمر بن بکر تمیمی تھے۔ ان میں سے عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے صبح کی نماز ہی میں حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو شہید کر ڈالا اور باقی 2 اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اس فتنے نے اس کے بعد وہ تقویت حاصل کی کہ جس کی مثال اسلامی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ آج تک اس فرقے کی لگائی ہوئی آگ کی تپش سے معصوم مسلمان سلگ رہے ہیں۔ اس فرقے کے عقائد کے متعلق مورخین اور مفسرین نے نہایت باریک بینی سے روایات اخذ کیے ہیں۔ ان کے عقائد ان کے فرقوں کے لحاظ سے مختلف ہیں، کیونکہ ان میں بھی کئی فرقے وجود رکھتے تھے، یعنی ازراقیہ، عطاردہ، نجدیہ، صفریہ، عجاردہ، اباضیہ اور ثعلبیہ۔ ان کے عقائد میں بنیادی نعرہ ان الحکم الا للہ ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بھی دلیل، حجت، ثالثی وغیرہ کو کفر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ غیر خارجی مسلمانوں کو کافر اور واجب القتل سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک غیر خارجیوں کا خون اور عزت و ناموس خارجیوں کے لیے حلال ہے۔ ان کے ہاں گناہ کبیرہ کے مرتکب کافر، واجب القتل اور ہمیشہ کے جہنمی ہیں۔ یہ لوگ نماز، تلاوت، روزہ وغیرہ کے سخت پابند تھے۔ ان کی عقیدہ کے مطابق کوئی بھی ملک یا ریاست جس کا حکمران غیر خارجی ہو دارالحرب کہلائے گا اور خارجی مسلمانوں کے لیے ذمیوں کی طرح ہوگا۔ ان کے خلیفہ کا انتخاب نہ نص اور نہ ہی استخلاف سے ہوتا ہے، بلکہ عام مسلمانوں کی رائے سے خلیفہ منتخب کیا جائے گا۔ ان کے نزدیک خلفائے راشدہ برحق خلیفہ تھے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے درمیانی عہد میں خلافت سے عند اللہ سبکدوش ہو چکے تھے، اور اس طرح امام علی رضی اللہ عنہ نے جب
ثالثی قبول کی تو عند اللہ وہ خلافت کا حق کھو بیٹھے۔ فقہائے اہل سنت کا اس میں اختلاف ہے کہ خارجی قطعی کافر یا مسلمان ہے، تاہم ان کی فسق اور گمراہی پر سب متفق ہیں۔ اہل تشیع کے نزدیک خوارج کافر اور خارج از اسلام ہیں۔ دور موجود میں ان کی پہچان اور شناخت کے لیے مفسرین اور فقہا نے وہی معیار رکھ لیا ہے جو پہلے سے مقرر تھا، یعنی ان کا عقیدہ، نظریات اور عام مسلمانوں کے متعلق ان کا طرز عمل۔ کئی سالوں سے برصغیر پاک و ہند اور کئی عرب ممالک میں خونریز فسادات اور اس کے پس منظر میں کارفرما عناصر کے افکار و نظریات کا بنظر غائر مشاہدہ کیا جائے تو یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ خوارج اب بھی موجود ہیں، جو نہایت سرعت رفتاری سے امت مسلمہ کی شہرگ کاٹ رہی ہیں۔ موجودہ دور میں اردن میں معتدل العقیدہ خوارج کی ایک کثیر تعداد موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان فتنوں کی شر سے محفوظ فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں یا پھر تبصرہ رقم فرمائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ اللہ نگہبان۔